نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، ہر قسم کے شر اور شرارت سے انہیں محفوظ بناؤ۔ جب مسجد کو تعمیر کرو تو اس طرح بناؤ، اس کے لاز، اس کے بائی لاز اس طرح رکھو کہ اس میں شر آنے نہ پائے، اس کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھو۔ اس سے مراد یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ جس کی نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، جس کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ نعرے لگائیں، واہ واہ کریں، تو پھر اس کا کیا جنت میں گھر ہے؟ نیت کیا ہو؟ مسجد میں چندہ دیتے ہوئے، مسجد تعمیر کرتے ہوئے اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور اجر کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، صدق الله مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کے 9th رکوع کا آغاز ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ اس آیت کو سننے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جب بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ان مشرکین کو چند باتیں کچھ مسلمانوں نے سنائیں، تو ان مشرکین میں سے چند لوگوں نے کہا کہ تمہیں ہماری برائیاں تو یاد ہیں، لیکن ہم نے تو بڑی بھلائی کے کام بھی کیے ہیں، حرم کو سنبھالا ہے، حاجیوں کو پانی پلایا ہے، مسجد حرام کو ہم بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو ہماری وہ اچھائیاں بھی تو تم یاد کرو، برائیاں تمہیں یاد ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ایک قول کے مطابق یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ تعمیر کریں اللہ کے گھروں کو۔ یہاں پر مساجد جو ہے وہ پلورل استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد خاص طور پر مسجد حرام ہے، کیونکہ ساری مسجدوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد حرام ہے۔ تو مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں، اس کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں۔ اگر وہ مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں، ان سے پوچھو تم کون ہو، تو کہے گا یہودی ہوں، کوئی کہے گا عیسائی ہوں، کوئی کہے گا ہندو ہوں، کوئی کہے گا میں بت پرست ہوں، تو یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اگر یہ اللہ کے گھر کی خدمت کر بھی لیں، اگر یہ مسجدوں کو بنا بھی دیں، اولئک حبطت اعمالہم، اللہ فرما رہا ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیں گے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، وفی النار، اور وہ دوزخ میں ہم خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیونکہ مسجد کو تو وہی تعمیر کرے، اس کو وہی آباد کرے کہ جو اللہ کی توحید پر، ونیس آف گاڈ پر ایمان لانے والا۔ ایک طرف تو بندہ مشرک بھی ہو، بتوں کو پوجنے والا بھی ہے، اور وہ کہے میں ساتھ ساتھ مندر بھی بناؤں گا اور مسجد بھی بناؤں گا، تو پھر وہ کس طرف ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ مندر والا بھی ہے اور مسجد والا بھی ہے؟ یا تو مندر والا ہو سکتا ہے یا مسجد والا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے، انما یعمروا مساجد اللہ، اور بے شک جو مساجد کو، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ یعمر کا معنی عمرہ یعمرو، اعتمرہ، اسی سے عمرہ نکلا ہے۔ جو یعمرو کا لفظ ہے، اس سے مراد زیارت کرنا بھی ہوتا ہے، کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن بھی ہوتا ہے، کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا بھی ہوتا ہے، اثر نو تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معنی میں یہاں استعمال ہوا کہ بے شک اللہ کے گھروں کو وہ تعمیر کرتے ہیں،
اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون؟ من آمن باللہ، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ان قریب یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ دیکھیں، اللہ نے ایک طرف مشرکوں کی بات کی اور اس کے بعد فرمایا مسجدوں کو جو تعمیر کرتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسجدوں کو مسلمان تعمیر کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی ایٹریبیوٹس، ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان نہیں، بلکہ کون تعمیر کرتا مسجد کو؟ اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، نماز کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ کو دینے والا، ولم یخش الا اللہ، اور خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ جو مسجد کو بنانے والے ہونے چاہیے وہ خود بھی نمازی ہونے چاہیے۔ کچھ مسجدوں کی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں ان لوگوں پر مشتمل جو خود نماز نہیں پڑھتے، یہ جناب یہ مسجد کے اندر ہیں لیکن خود ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ جو بندہ خود نمازی نہیں ہے اس کا کیا تعلق مسجد کمیٹی سے؟ جس کو دین کا کچھ خبر ہی نہیں ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صحیح طریقے سے، حرام کے کاروبار چلاتا، اس کا کیا تعلق مسجد کی کمیٹیوں سے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ من آمن باللہ، مسجد کی کمیٹی میں تو وہ لوگ ہونے چاہیے، مسجد کے انتظام میں وہ لوگ ہونے چاہیے، مسجد کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر ایک اور چیز بیان کی یہاں پر، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ ایسا بندہ ہونا چاہیے مسجد کو تعمیر کرنے والا۔ آپ کو لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہو، گورنمنٹ سے بھی ڈر لگتا ہو، کہیں جانے سے بھی ڈر لگتا ہو، اور آپ مسجد کے انتظام کو سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ کمپرومائز کریں گے، اس کے منہ پہ اس کی، اس کے منہ پہ اس کی۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے گھروں کو انتظام سنبھالے، اس کو تعمیر کرے، تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، نہ کسی کی دولت کی بند کی دولت سے ڈریں، نہ کسی منصب والے کے منصب سے ڈریں۔ اور اگر ایسے ملک کے اندر مسجدوں کو تعمیر کر دیا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی ٹربل آتی ہے تو اس وقت بھی آدمی اس کو فیس کرنے والا ہونا چاہیے، وہ لوگ تعمیر کریں اللہ کے گھر کو، کہ اللہ کے گھر کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ان میں اتنی جرت اور پاور ہو کہ وہ غلط چیز کو غلط ہونے سے روک سکیں۔ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈرنے والے۔ کون کر سکتا ہے ایسا کام کہ اللہ کے گھر کے اندر غلط کام ہونے نہ دے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، جس کو پبلک کا ڈر ہوگا، جس کو پبلک میں اپنی بات منوانی ہوگی تو وہ تو اس کے منہ پہ اس کی رکھے گا، اس کے منہ پہ اس کی رکھے گا، اور اپنے اس پنچایت کے چکر میں مسجد کے تارے نظام کو خراب کر دے گا۔ تو مسجد کمیٹیوں میں مسجد کو تعمیر کرنے والے قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہونے چاہیے۔ اور قرآن نے صرف مسلمان نہیں کہا بلکہ 4 چیزیں بیان کی، آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور 5ویں چیز ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے دل میں نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ اب مسجد بنانے کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث میں پیش کر دیتا ہوں بطور برکت کے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلے روایت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، ہر قسم کے شر اور شرارت سے انہیں محفوظ بناؤ۔ جب مسجد کو تعمیر کرو تو اس طرح بناؤ، اس کے لاز، اس کے بائی لاز اس طرح رکھو کہ اس میں شر آنے نہ پائے، اس کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھو۔ اس سے مراد یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ جس کی نیت یہ ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، جس کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ نعرے لگائیں، واہ واہ کریں، تو پھر اس کا کیا جنت میں گھر ہے؟ نیت کیا ہو؟ مسجد میں چندہ دیتے ہوئے، مسجد تعمیر کرتے ہوئے اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور اجر کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ مسجدوں کو تعمیر کرنا بھی ہے۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک یہ مسجدیں تعمیر رہیں گی، یہاں پر نمازیں ہوتی رہیں گی، یہاں پر قرآن کلاس ہوتی رہے گی، یہاں سے لوگ دین سیکھتے رہیں گے، اگر آپ مر بھی گئے، آپ کے $100 بھی، آپ کا پینی بھی کسی مسجد میں لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال کے اندر مستقل اجر لکھ دے گا۔ تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کے حوالے سے ذہن بنائیے، ایک اپنے مال کا حصہ رکھیے۔ جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، اس ملک میں ابھی بھی بہت سے ایسے اسٹیٹ ہیں کہ جہاں پر ہمیں مساجد کی بہت ضرورت ہے، مساجد کی بھی ضرورت ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے علماء اور ایسے اسکالرز کی بھی امریکہ میں بہت ضرورت ہے کہ جو ممبر و محراب پر آ کر دین کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اس قابل بنانا چاہیے، اس سرزمین پر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آگے چل کر یہ ممبر و محراب وہ سنبھالیں۔ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن ان کو سب سے پہلے دیندار بنائیے۔ ڈاکٹر بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، اور پھر مسجدوں کی وہ امامت کریں اور مسجدوں کے انچارج ہوں، مسجدوں کو سنبھالیں۔ تو دیکھیے پھر اس سرزمین پر جب یہاں کے بون جو بچے ہیں وہ دین کا کام کریں گے، تو پھر یہ دیکھیے اس ملک میں آپ اسلام کی کیا بہاریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ آیت تو نازل ہوئی ہے مشرکین مکہ کے لیے، لیکن اس کو دیکھیے اس دور میں جو گورنمنٹ ہے سعودی کی، اس تناظر میں بھی دیکھیے گا، اور یہ جو ان کا رول ہے امت کے لیے، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، دبئی ہو گیا، اس وقت سعودی عرب کے جو حالات ہیں، ان کی گورنمنٹ جو ہے، ان کا انداز دیکھیے گا اور قرآن کی ان آیاتوں کو سمجھیے گا۔ نزول ان کا مشرکین کے لیے، اللہ کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، یہ دونوں کام کرنے والا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کہتا ہے لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حاجیوں کی خدمت کر لی اور مسجد حرام کو بہت اچھا تعمیر کر لیا، یہ 2 کام کر کے تم نجات پا جاؤ گے اور تم ان مومنوں کے برابر ہو جاؤ گے جو ایمان والے بھی ہیں اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، تو کیا تم مسجدوں کو تعمیر کر کے ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ اللہ کہتا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم برابر نہیں ہو۔ تو فلسطین کا مسئلہ ہو تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ ہو یا دبئی کی گورنمنٹ ہو، ان کا کوئی رول نہیں ہوتا امت کے لیے بولنے کا، نہ یہ فلسطین کے حق میں بولتے ہیں، نہ کشمیر کے حق میں بولتے ہیں، نہ یہ چائنا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بولتے ہیں، نہ یہ روہنگیا کے مسئلے پر بولتے ہیں، کسی مسئلے پر بولتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسجد حرام کے اندر اچھے اچھے ٹائل لگانے سے یہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہو جائیں گے، یہ حاجیوں کے لیے اچھے اچھے کیمپس بنانے سے یہ مقرب ہو جائیں گے، اور اللہ کی دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو کیا یہ ان مجاہدین کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ الذین آمنوا، اب ان ایمان والوں کی بات اللہ کر رہا ہے کہ جو واقعی ایمان والے، الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجہ، ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس اللہ کے نزدیک اعظم ہے،
عظیم مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے، جہاد کرتے ہیں مال سے بھی جان سے بھی اللہ کی راہ میں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب جو قتال فی سبیل اللہ مال سے اور جان سے کر رہے ہیں، یہی لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کامیاب ہیں۔ اللہ کہہ رہا یبشرہم ربہم برحمت منہ، اور ان لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے بشارت ہے، کس کی؟ برحمت منہ، اس کی رحمت کی، ورضوان، اور اللہ کی رضا کی۔ جس شخص کو اللہ کی رضا مل جائے اس کی رحمت مل جائے، یہ دو ہی تو چیزیں چاہیے ہوتی بندہ مومن کو، اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت۔ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل کر دے۔ تو یہ لوگ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور قتال فی سبیل اللہ اموال سے بھی ہے اور جان سے بھی، اللہ کہتا ہے یبشرہم ربہم، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے ان کے رب کی طرف سے، برحمت منہ، اس کی رحمت کی، ورضوان، اور اللہ کی رضا کی، رضوان کی، وجنات لہم، اور ان باغات کی ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اور ان مجاہدین کو، ان دین کے لیے کام کرنے والوں کو بتا دیجئے خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ اب کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، لیکن گھروں کے اندر ابھی بھی کافر موجود تھے، کسی کا باپ کافر تھا، کسی کا بھائی کافر تھا، کسی کا ماں کافر تھی۔ تو اب ان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن سے اور ایک کافر سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور کیا کافر کو رازدار بنا سکتے ہیں، اس کو وہ دوست بنا سکتے ہیں جو ہمراز ہوتا ہے، جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والوں، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، واخوانکم، اور نہ اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، اگر انہیں کفر عزیز ہے، اگر کافر ہونا عزیز ہے اور ایمان کو چھوڑے بیٹھے ہیں، تو اب انہیں اپنا دوست اور ہمراز نہ بناؤ۔ ویسے جو انسانیت کے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق رکھیں گے، اگر کسی کے پیرنٹس کافر ہیں تو جو ان کو خرچہ وہ دیتا وہ دے گا، جو ایک انسانیت کے تعلق ہے وہ رکھیں گے، لیکن ایک جو تعلق مومن کا مومن سے ہوتا ہے وہ تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا، دلی اور قلبی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا، دلی اور قلبی محبتیں اور ہمراز ان کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان پر جو ہے وہ کفر کو ترجیح دی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر کوئی ان کی محبت میں ان کی طرف لوٹ جائے، دوبارہ کفر کو اختیار کر لے یا ان کے ساتھ مل جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہ جو اگلی آیت آئی ہے یہ قرآن کی بہت اہم آیات میں سے، سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اے حبیب فرما دیجیے، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، اور بیویاں ہو تو تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری فیملی، تمہارے خاندان، تمہارے دوسرے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بزنس جس کا کم ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ مال کی بھی 3 قسمیں، ایک وہ مال جو سیونگ ہے آپ کی، کما لیا ہے، اور ایک وہ بزنس ہے۔ بزنس مین کو کیا ٹینشن ہوتی ہے، اسٹور کی ایک سیل آ رہی ہے پرٹیکولر، اس سیل سے 10-15 ہزار نیچے ہو گئے، اس کے ذہن میں کیا ٹینشن ہوتی ہے، بس کم از کم اگر اوپر نہ جائے تو کم از کم سیل نیچے بھی نہیں آئے،
ہمیشہ اگرچہ 5 سال سے اسٹور رکھا ہوا 1 مہینے بھی کبھی نیچے نہیں گئی ہو، اس سے پوچھے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہر مہینے ڈر لگتا ہے کہ سیل نیچے نہیں آ جائے۔ تو اللہ وہی بات کر رہا ہے، تخشون وہ تجارت تخشون کسادہ، اور تمہاری وہ تجارت، وہ تمہارا وہ بزنس، تخشون جس کے بارے میں تم ڈرتے ہو، کسادہ کہ وہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ ان 8 کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 8 چیزیں، تمہارے باپ، بھائی، ازواج، اموال، یہ ساری چیزیں 8 چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں عزیز تر ہیں، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، حتی یأتی اللہ بامرہ، دور ہو جاؤ یہاں سے، فتربصوا، دور ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے، اللہ فیصلہ کر دے تمہارا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہوں۔ اب ایک لمحے کو ہر بندہ اس قرآن کی آیت کو پڑھے، آیت نمبر ہے 24 سورہ توبہ کی، اور یہ 90 رکوع کی 10ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ ہر بندہ غور کرے ان آیات کی روشنی میں کہ یہ 8 چیزیں اور اللہ، اس کا رسول اور قرآن کے احکامات، میرے نزدیک، میرے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے؟ اپنے بزنس کی محبت زیادہ ہے، اپنی سیونگز کی محبت زیادہ ہے، اپنا مکان مجھے زیادہ عزیز ہے، یا میرا بھائی، میرا باپ، میری بیوی، میری فیملی، میرے رشتہ دار، یہ لوگ مجھے زیادہ عزیز ہیں یا اللہ رسول عزیز ہیں؟ اور اس کو سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک جگہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، اور لیکن اللہ، اس کے رسول نے اس کو حرام کیا، اب دل کیا چاہ رہا ہے آپ کا؟ دل یہ چاہ رہا ہے کہ کر لے یار، پیسے تو آ رہے ہیں نا، دیکھیں گے توبہ کر لیں۔ تو اگر دل میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں ہے۔ آپ پھر دیکھیے کہ اگر کسی معاملے میں اولاد غلط کام کر رہی ہو، اللہ رسول نے منع کیا اس کام سے، لیکن اولاد کی محبت میں آپ کر رہے ہو کام، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ آپ کے دل میں اللہ، اس کے رسول سے زیادہ اولاد کی محبت ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے دور ہو جاؤ ہماری بارگاہ سے، ہمارا حکم نازل ہوگا کیا کہ ذلیل و خوار ہو گئے تم۔ تو آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان 8 چیزوں کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور وجہاد فی سبیلی، یہ تو تیسری چیز ہے۔ کوئی آپ سے ہو سکتا ہے کہہ دے کہ جناب آپ کو کیا بتا مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، آپ کیا بتا سکتے ہو میرے دل میں کتنی محبت ہے؟ تنو منو میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، تنو منو میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن وجہاد فی سبیلی یہ تو نظر آئے گی نا۔ جو مسلمان ریاستیں ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، جو مسلمانوں کی اکثریت کے ملک ہیں، ان کے دل میں کتنی محبت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے؟ کہ کوئی مسلمانوں کے لیے بولنے والا نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم ہوتا ہے، ہماری بہنوں کی عزتوں تو تار تار کیا جاتا ہے، ہمارا دل ہلتا بھی نہیں ہے، ہم اپنے مستی میں لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو امریکہ میں بہترین جی رہے ہیں زندگی۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کشمیر کا ایک مسلمان بن کر کہ ہمارے اس مسلمان بھائی پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کبھی ہم فلسطین کا سوچتے نہیں کہ ہماری بہنوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کہ ان کے شوہروں کو مار دیا، ان کے بھائیوں کو مار دیا۔ اللہ اکبر، دل ہلتے بھی نہیں ہے۔ اور اگر دل ہلتا ہے تو سمجھ لیجیے ایمان کا ادنا درجہ تو موجود ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے 3 درجے بیان کیے نا، برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے، تو 3 درجے تو ہے نا، برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہم ہاتھ سے روکنے کے قابل نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو۔ زبان سے بعض اوقات آپ کسی ماحول میں برا نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات ورڈنگ پکڑی جاتی ہے اور بندہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں آپ بول بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو سمجھتے ہیں دل میں تو برا جان سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل، قتال فی سبیل کی محبت اگر تمہارے دل میں نہیں ہے فتربصوا، تو پھر
دور ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اپنے دل میں اگر محبت ایسی نہیں ہے تو ایسی محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضور نے بھی بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، والدین اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ سے بھی پیار کرنا ہے، اللہ کے محبوب سے بھی پیار کرنا ہے۔ ایک اعرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، بخاری مسلم میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کیا قائم کب ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تیری تیاری کتنی ہے قیامت کی، یہ بتا۔ اس نے کہا حضور تیاری تو اتنی نہیں ہے، عمل تو اتنے نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب الیہ، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ اگر آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ویسی ہے جیسی اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے تو قیامت کے دن آپ رسول اللہ کے دامن میں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی محبت دولت کے ساتھ ہے، گھروں کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، حرام کاری کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کہاں ہوں گے؟ دعویٰ محبت کا نہیں ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی کتنی مانتے ہیں؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے کیسے مانا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنیے۔ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر بعد میں ایمان لائے بدر کے، تو کہنے لگے ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ بدر کے اندر چند مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، اور میں نے آپ کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا تھے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو بدر کے دن میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اللہ اس کے رسول کی محبت پر تیری محبت کو فوقیت نہیں دیتا، اڑا دیتا تجھے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور وہ ایسی ہو کہ ساری کائنات کی ہر چیز کی محبت اس کے آگے ہیچ ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے، بات کرنے سے پہلے کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ آدمی کو اپنے ماں باپ بڑے عزیز ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میری جان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت کا معیار اللہ اس کے رسول سے ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا کی محبتوں کو نکالے، مال و دولت کی دعا کریں وہ ٹھوکر میں رہے، دل پہ دنیا نہ چڑھے۔ دل پر دنیا چڑھ جاتی ہے تو آدمی غفلت میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہم کی کہتے ہیں کہ مال نہ ہونے سے مراد آپ غریب ہو جائیں، مراد یہ کہ اللہ اتنی دولت دے دے آپ کو اور نعمت دے دے، لیکن وہ محبت اس کی دل میں نہ ہو، ٹھوکر میں رہے۔ یعنی جب چاہیں جتنا چاہیں اللہ آپ کو عطا فرما دے، لیکن وہ محبت کا غلبہ آپ کے دل پر طاری نہ ہو، دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار رہے اور دین کی، اسلام کی محبت رہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں دنیا ہے، دنیا پرستی ہے، اموال کی، اور کیونکہ انسان ہیں بحیثیت خطا کے پتلے ہیں، یقیناً کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایسے خیالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے۔ ایک دعا میں نے پہلے بھی سکھائی ہے، کرتے رہا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و محبتک و محبت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنی رضا پر، اپنے حبیب کی محبت پر اور اپنی محبت پر ثابت قدم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے بھی حق میں اور آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول